اکرم اور عبدالجبار باتوں میں مصروف تھے۔ اسی وقت دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مزاج بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ ہمارے لیے حیران کن بات تھی۔ عبدالجبار بولا، اکرم، یہ تو مسٹر پریشان لگ رہا ہے نا، یا میری نظر کمزور ہو گئی ہے؟ اکرم بولا، آپ نے ٹھیک پہچانا، آپ کی نظر کو کچھ نہیں ہوا، یہ بالکل عبداللہ ہی ہے۔ عبداللہ ہر وقت اتنا پریشان رہتا تھا کہ عبدالجبار نے اس کو مسٹر پریشان بلانا شروع کر دیا تھا۔ عبدالجبار بولا، یہ اتنا خوش کیوں لگ رہا ہے؟ جھومتا گنگناتا آ رہا ہے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اکرم بولا، اس کے خوش ہونے پر پابندی لگی ہوئی ہے کیا؟ عبدالجبار بولا، نہیں، پر خوشگوار موڈ میں اچھا نہیں لگتا، یہ مسٹر پریشان ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا تو ایک پرانا گیت گنگنانے لگا جس کے بول تھے، احسان میرے دل پر تمہارا ہے دوستو، یہ دل تمہارے پیار کا مارا ہے دوستو۔ عبداللہ دونوں سے ملا اور بیٹھ گیا۔ اکرم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، بہت اچھے لگ رہے ہو عبداللہ۔ عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، یار اکرم، آج کل میں بہت خوش ہوں۔ عبدالجبار بولا، مطلب آج سے آپ کو مسٹر ہیپی بلانا پڑے گا؟ ویسے ایک بات تو بتاؤ، جب آپ یہاں سے کراچی روانہ ہوئے تھے تو مسٹر پریشان تھے، پر وہاں ایسا کیا معجزہ پیش آیا جو مسٹر ہیپی بن کے لوٹے ہو؟ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اکرم خاموشی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے ہر وقت اس کے چہرے پر 12 بجتے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن جب ملنے آتا تو بس کوئی نہ کوئی مسئلہ ساتھ میں لاتا تھا۔ اپنے مسئلے بتاتے ہوئے وہ کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی ایک ٹھہرے پانی کی طرح تھی جس میں کوئی لہر نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، زندگی کو جائز طریقے سے جینے کی کوشش کر، خود میں کچھ تبدیلیاں لاؤ۔ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو خودکشی کرنے جیسی ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو جی کر دیکھو، روز روز مرنا چھوڑ دو۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ اکرم اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم کہتے تھے نا کہ میں اپنے آپ میں تبدیلیاں لاؤں، تو میں اپنے آپ میں تبدیلیاں لایا ہوں، تھوڑی نہیں، بہت زیادہ۔ سب سے پہلے تو میں نے نیوز دیکھنا، پڑھنا اور سننا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح میرا آدھا سر درد مطلب ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ عبدالجبار نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بچپن سے سوچتا ہوں کہ اس نیوز کا لاسٹ ایپیسوڈ کب نشر ہوگا۔ ہمارے گھر میں دادا جی ہر وقت نیوز دیکھتے تھے اور ہم کارٹون اور دوسرے پروگرام دیکھنے کو ترستے تھے، اور اب ابو نے دادا جان کی جگہ سنبھال لی ہے۔ عبداللہ بولا، یار میں تو اب موبائل پر گیم کھیلتا ہوں، سانگ سنتا ہوں، ٹام اینڈ جیری کے کارٹون دیکھ کر مزے لیتا ہوں، کتابیں بھی پڑھتا ہوں، گھر والوں سے باتیں بھی کرتا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ گھر والے بھی اچھے لوگ ہیں۔ عبدالجبار بولا، کراچی سے مجھ سے تو کبھی بات نہیں کی آپ نے؟ میرے خیال سے 4 ماہ گزر گئے ہیں اس بات کو۔ عبداللہ بولا، میں سرپرائز دینا چاہتا تھا تم لوگوں کو۔ عبدالجبار بولا، ہاں یہ تو واقعی سرپرائز ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو مسٹر سرپرائز بلا پاؤں گا، کیونکہ مسٹر پریشان پر ہی زبان عادی ہو گئی ہے۔ اکرم بولا، اچھا عبداللہ بتاؤ تو صحیح، ہے اتنی تبدیلی کس سے آئی؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے بولا، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کراچی جانے کے بعد میں نے بہت سوچا آپ کی باتوں کے متعلق، اور تم لوگ ٹھیک ہی تھے کہ ایک نیوز کی ٹینشن ہر وقت میرے سر پر چھائے ہوئے تھی، اور ہر چھوٹی بات میں اتنی سیریس ہو کر سوچتا ہوں جس سے کوئی عام بات نہیں بلکہ 9/11 والا مسئلہ ہو۔ میں نے وہاں پر دیکھا کیسے لوگ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی قائد اعظم کی مزار پر پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی غریبوں کی مدد کر رہا تھا، اور کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی وہ نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں، زندگی تو جینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب میں صبح کو واک کرتا ہوں، صبح کی تازہ اور صاف ہوا کو محسوس کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اپنے مالک سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، تاکہ سمجھ سکوں کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ یقین کرو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم مجھ سے، صرف مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ جس سے اللہ پاک نے مجھے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا تھا۔
अकरम को खुशी हो रही थी कि अब्दुल्ला को इस तरह खुश देखकर उसने अब एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना शुरू की थी। अब उसने समझ लिया है कि हर बात पर परेशान होने का उसने ठेका नहीं लिया। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में परेशान होना चाहिए जहाँ पर हम कुछ कर सकते हो। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया।